السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ میں دیکھ لوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اس وقت ہم موجودہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے کہ ایک وائرس کی وجہ سے ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تلوار ہے جو ہمارے کندھوں پر لہرا رہی ہے، یعنی ہمیں موت اپنے قریب نظر آ رہی ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت دنیا بدعمالیوں سے ظلمت کدہ بنی ہوئی ہے، کفر کی کالی گھٹائیں ہر طرف تلی کھڑی ہیں، نیکی نفس کی طغیانیوں میں گھری ہوئی تھر تھر کانپ رہی ہے۔ وہ شخص جس کا دل ذکر الہی سے ہمیشہ غافل رہا، خواہشات کے پیچھے مارا پھرا، خدا تعالیٰ کے احکام کو ہمیشہ ٹکراتا رہا، اسے خاتمہ بالخیر کی توفیق کیوں کر میسر آ سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بہت ہو چکا۔ اب بھی چھوڑ دینا چاہیے ہمیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تم کو آنکھیں دی گئی تھیں تو اس لیے تاکہ اس کو دیکھو، اور اگر تم کو دل دیا گیا اس لیے تاکہ اسی کو یاد کرو، اگر تم کو آنسو دیے گئے تو اس لیے تاکہ صرف اسی کی یاد میں بہاؤ، اگر تمہاری پیشانی بلند کی گئی تو اس لیے تاکہ اس کے آگے جھکاؤ، لیکن افسوس تمہارے قدم اس کی طرف بڑھنے سے بوجھل ہو گئے۔ پھر کیا تم اس سے بالکل بے نیاز ہو گئے ہو، اور اب کیا تمہیں خدا کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ انسان ایسے ہی سمجھتا ہے نا۔ ہم لوگ بھی اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹے سے وائرس سے ڈر کے ہمیں گھروں میں چھپنا پڑے گا، اپنے کاروبار زندگی چھوڑنے پڑیں گے۔ کبھی سوچا تھا؟ کبھی نہیں۔ ایسے ہی ایک گھڑی آ جاتی ہے جب انسان کو موت آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرمائیں گے کہ کیا تم دنیا میں کتنا حصہ رہ کے آئے؟ تو انسان کیا کہے گا؟ ایک دن یا دن کا آدھا حصہ۔ تو جب زندگی اتنی مختصر ہے کہ وہاں پر بھی انسان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو پھر اللہ کی رضا میں یہ زندگی کیوں نہیں کاٹی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے انسان سوچ لیا کیا تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے جب کہ طبیب مایوسی کا پیغام دے گا؟ ایسا ہوگا نا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم بھی کوئی لوہے کے نہیں بنے ہوئے، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بھی انہی انسانوں میں سے ہیں، اور ہر طرف سے مایوس ہو کر اسی سے راحت اور سکھ مانگنے کی ضرورت ہوگی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی بیمار ہوگے جب کہ طبیب مایوسی کا پیغام دے گا، اور ہر طرف سے مایوس ہو کر اسی سے راحت اور سکھ مانگنے کی ضرورت ہوگی؟ تو پھر کیوں نہ اس ذات سے جڑ جائیں ہم لوگ؟ ہمیں بھی تو اب ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادھر ادھر خوار ہونے سے، ذلت سے بچنے کے لیے ٹھوکروں کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا۔ ادھر ادھر ہم پھریں، اللہ کو یاد نہ کریں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ خود امید دلا رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر لیے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ مایوسی کفر ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لمحات آ پہنچے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم دل و جان سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اپنے رب کو منائیں، فرض نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، قرآن شفا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ میں تمہارے لیے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے، دونوں چیزیں، کہ دیکھ لوں تم اچھے اعمال کرتے ہو کہ برے اعمال کرتے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ علی صراط اللہ عالیہ علی صراط اللہ جنت۔
جو باتیں سن کر یعنی اللہ کے احکامات سن کر چل پڑتا ہے وہ جلدی منظر کو پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو سچے دل سے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کو پکاریں، اس کو منائیں، فرض نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کریں، جو دعائیں انہوں نے ہمیں تلقین فرمائی ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیر نے ہمیں بتایا ہے، احتیاطیں بتائی ہیں، اس کی بھی اطاعت کریں۔ آپ نے وہ حکایت تو سنی ہوگی نا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، 3 آدمی آ کر اس کو سمجھانے لگے کہ آپ اس درخت کے نیچے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اکثر اس درخت کے اوپر بجلی گر جاتی ہے تو نیچے کھڑا ہونے والا مر جاتا ہے۔ لیکن اس آدمی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، کامل یقین ہے، اور نہیں مانا، وہیں کھڑا رہا، پھر بجلی گری اور وہ مار گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب سمجھانے والا سمجھا رہا ہے تو اس کی بات بھی ماننی چاہیے، احتیاط بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توکل کرو، کامل بھروسہ کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں ایسی بتائی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اگر قسمت میں موت نہیں تو ہر مرض کے لیے شفا ہے اس دعا کو پڑھنے میں 7 مرتبہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، انشاءاللہ، کہ میں اللہ رب العزت سے جو کہ عظیم ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ شفا عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ 7 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے وہ ہر قسم کے نقصان، بیماری، تکلیف سے بچا دیا جاتا ہے، یعنی وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ یہ والی دعا صبح شام لازمی پڑھنی چاہیے، اس سے بھی ہر قسم کا مالی، بدنی نقصان، جانی نقصان جو ہونا ہوتا ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برص سے، جذام سے، جنون سے اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب انسان اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہر قسم کے نقصان سے بچا دیتے ہیں۔ بس کامل یقین ہونا چاہیے، مکمل بھروسہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کفل کو معاف کرنے والے، ہم بھی گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہیں، اپنی خطاؤں پر نادم ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیرے گناہ گار پاپی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ وَأَنْتُمْ، یعنی اے لوگو اللہ رب العزت کی طرف آؤ اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں سمجھ نہ آئے کہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری ساری خطائیں معاف کر دیں انشاءاللہ۔ اور